اسی لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الموت تحفۃ المومن، موت مومن کے لیے ایک بڑا نذرانہ، ایک بڑا ہدیہ ہے، بڑا تحفہ ہے۔ اور پھر فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے، پل جانتے نا، برج ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوستوں سے ملاتا ہے۔ اور مسلمان کا اصلی محبت کرنے والی ذات وہ اللہ کی ہے۔ موت ہی کے بعد اللہ سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ اس دنیا میں کوئی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، مل نہیں سکتا، لیکن موت ذریعہ بنتی ہے، سبب بنتی ہے اللہ سے ملنے کا۔ اور موت ہی ذریعہ اور سبب ہے تمام نبیوں سے ملنے کا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا موقع اب وہ موت ہی کے بعد ہو سکتا ہے، اس دنیا میں اب موقع نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصار و مہاجرین سے ملنے کا وقت وہ موت ہی کے بعد ہو سکتا ہے۔ کیونکہ آج مل سکتے ہیں، کوئی کہیں ملاقات ہو سکتی ہے؟ ہاں، موت ذریعہ بنے گی، موت کے بعد ان تمام انصار و مہاجرین سے ملیں گے۔ اسی طرح حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کا موقع موت کے بعد ہے۔ آج ملنا چاہے تو آج نہیں مل سکتا کوئی، ہاں موت کے بعد آپ سے مصافحہ بھی کریں گے، مانقہ بھی کریں گے، اور آپ کے پاس بیٹھیں گے بھی، اور آپ کے نوران، آپ کے انوارات و برکات کو بھی حاصل کریں گے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آج کوئی ملنا چاہے تو مل نہیں سکتا ہے، ہاں موت کے بعد ان سب سے مل سکتے ہیں۔ کیوں بھائی، جس دن حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کا دن ہو، کیا وہ دن برا ہے؟ ارے بولو، برا دن ہے وہ۔ جس دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کا دن ہے، کیا وہ دن برا ہے؟ کیوں بھائی، جس دن آقا رحمت سرور کونین تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا دن، کیا وہ برا دن ہے؟ ارے برا ہے کیا؟ ہزاروں عیدیں اس پر قربان ہیں۔ جیسے میں نے کہا، عید جمعے کا دن بھی عید کا دن ہے، وہ جمعے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ رمضان کا دن بھی عید کا دن ہے، خطبے کا، وہ ایک دو دن میں ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ موت کے بعد کا جو دن شروع ہوتا ہے وہ کروڑوں سال تک باقی رہتا ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ کبھی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بیٹھیں گے، کبھی شہداء کے ساتھ بیٹھیں گے، کبھی صدیقین کے ساتھ بیٹھیں گے، کبھی قطب و ابدال اولیاء اللہ کے ساتھ رہیں گے، اور اللہ یہ بھی موقع دیں گے کہ اللہ اپنی مجلس میں بٹھائیں گے اور اللہ کو سب دیکھیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہاں تو بہت بھیڑ ہو جائے گی، اللہ کو دیکھنے کے لیے یا ایک آدمی کو بزرگ کوئی آ جائے دیکھنے کے لیے کتنی بھیڑ ہوتی ہے۔ اور ساری دنیا کے اولین و آخرین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے انسان جمع ہوں گے، اور وہ سب اللہ کو دیکھنا چاہیں گے، تو وہاں تو بھیڑ ہو جائے گی، دھکم دھکا۔ کہنے لگے ایسا نہیں ہوگا، جیسے 14ویں رات کا چاند تم دیکھتے ہو، کیا بھیڑ ہوتی ہے وہاں؟ ہر آدمی اپنی جگہ سے 14ویں رات کا چاند دیکھ لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی زیارت اور دیدار سب کو ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو قرآن پڑھ کے سناتے ہیں، وہ خود قرآن کے مالک ہیں، تو وہ پڑھیں گے تو یہ لذت ملے گی کہ اگر خوشی کے مارے ہارٹ فیل ہوتا تو وہ مر جاتا وہ۔ آج بھی ایک اچھے قاری صاحب پڑھیں تو جی چاہتا ہے کہ بار بار وہ پڑھتے رہیں، پوری رات لوگ سنتے ہیں شوق میں۔ وہ ہمارے جیسے ایک انسان ہیں، ان کی آواز میں ایک کشش ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنا قرآن، اپنی کتاب پڑھتے تھے، وہ نبی تھے، اور ان کی آواز میں اتنی دلکشی تھی اور اتنی سریلی آواز تھی کہ بہتی ہوئی ندیاں رک جاتی تھی، پانی کھڑا ہو جاتا تھا سننے کے لیے، اڑتے ہوئے
پرندے رک جاتے تھے آپ کی آواز کو سننے کے لیے، زمین آسمان کی ساری مخلوق سننے کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی۔ وہ نبی اور رسول تھے، اور اللہ جل شانہ ان سب کے پیدا کرنے والے مالک کو مہربان ہے۔ آپ کی آواز میں کتنی دلکشی ہوگی، اس کے ساتھ رہیں گے تو ہر روز ایک نیا عید کا دن ہوگا۔ آج اللہ سے ملاقات ہے، وہ ایک عید ہے، بڑی عید ہے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہے، وہ ایک بڑی عید ہے۔ آج ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہے، وہ بڑی عید ہے۔ آج آدم علیہ السلام سے ملاقات ہے، وہ بڑی عید ہے۔ آج مکے کے مہاجرین و انصار سے ملاقات ہے، وہ ایک بڑی عید ہے۔